پھر ڈاکٹر اینی بیسنٹ آئیں، جن کا نام نعیم نے ایاز بیگ کی زبانی اکثر سنا تھا۔ وہ ہندوستانیوں کے گروپ میں جا کر بیٹھ گئیں۔ خادم مہمانوں کو پھلوں کا رس پیش کرنے لگے۔ نعیم انار کے پودے کے نیچے کھڑا تھا۔ عذرا اس کے پیچھے سے نکل کر بولی، ہیلو، آپ نے پھلوں کا رس پیا؟ نہیں۔ لیجئے۔ نعیم نے گلاس فوراً لبوں سے لگا لیا۔ پھر بہت سوچ کر اس نے بات کی، سب مہمان آ گئے؟ عذرا نے کہا، تقریباً۔ آپ ٹوپی بالکل نہیں اتارتے؟ وہ گھبرا کر ٹوپی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اتار دیجئے۔ اس نے جلدی سے ٹوپی اتار دی۔ عذرا نے انگلی سے اس کے گلے کی طرف اشارہ کیا، یہ بٹن کھول دیجئے۔ جب وہ اوپر کے بٹن کھول چکا تو وہ جھینپ کر بولی، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ کو گرمی محسوس نہیں ہوتی شیروانی میں؟ تمسخر کی جگہ اب اس کے چہرے پر سرخی آ گئی تھی۔ نعیم کو پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ وہ کوئی غیر معمولی شے نہیں، عام سی لڑکی تھی، بالکل جیسا وہ خود تھا۔ جلد ہی وہ اس کے شہر سے نکل آیا۔ عذرا بولی، مجھے اندر جانا ہے، آپ بیٹھیے چل کر۔ اندھیرے کی طرف جاتے ہوئے وہ بڑی عمر کی سنجیدہ عورت کی طرح چل رہی تھی۔ مہمانوں کی ٹولیوں میں گفتگو زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ سامنے 3 انگریز بیٹھے چوتھے کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ ایک لمبے صوفے پر مہاراج راج کمار پرتاپ گڑھ چیف کمشنر کے ساتھ بیٹھے تاش کے پتے بانٹ رہے تھے۔ تاش کے لیے یہ موزوں وقت تو نہیں، پر میں آپ کو سکھانے کے لیے بیتاب ہوں۔ یہ ایسا عجیب و غریب کھیل ہے، یہاں کسی کو نہ آتا ہوگا۔ گزشتہ ماہ میں نے پیرس میں ایک خاتون سے سیکھا تھا۔ مہاراج پرتاپ واحد شخص تھے جو انگریزوں کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے۔ آگے بڑی بڑی پگڑیوں اور دھوتیوں والے ہندو تاجر تجارت کی باتیں کر رہے تھے۔ مجمع کے اوپر سے نعیم نے دیکھا کہ پھاٹک کے اندر جو کاریں کھڑی تھیں، ان کا نظارہ کرنے کے لیے چند بچے اور نچلے طبقے کے لوگ سڑک پر جمع ہو گئے تھے۔ چیف کمشنر کے ہمراہ آئے ہوئے سپاہی انہیں بیدھ مار مار کر بھگا رہے تھے، لیکن وہ ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ جا کر کھڑے ہو جاتے۔ اگلے صوفے پر اسے چچا ایاز بیگ دکھائی دیے، جو ڈاکٹر اینی بیسنٹ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ نعیم ایک خالی جگہ بیٹھ گیا۔ اینی بیسنٹ کہہ رہی تھیں، لیکن مسٹر بیگ، اس بات پر میں میڈم بلوٹسکی سے متفق نہیں ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ ستاروں کی دنیا میں جو موجود ہیں وہ محض روحیں ہیں، مادی نہیں۔ وہ انہیں ماں بعد الطبیعیات ثابت کرنا چاہتی ہیں۔ میں کہتی ہوں وہ باقاعدہ اجسام ہیں اور مادی ہیں، اور یہ کہ طبیعیات سے تھیوسوفی کی تھیوری پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نعیم نے اکتا کر سننا چھوڑ دیا۔ اس گفتگو کا ایک لفظ بھی اسے سمجھ نہ آیا تھا، لیکن وہ مسز بیسنٹ پر سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ اس کے سر پر برف جیسے سفید بال تھے۔ اس کی آواز شاید دنیا کی خوبصورت ترین آواز تھی۔ بڑی عمر کے باوجود وہ عورت بہت پرکشش تھی۔ گوکھلے کھسک کر صوفے کے آگے ہوئے تو مسز اینی بیسنٹ بولی، ہم یہی کہہ رہے تھے کہ مسٹر گوکھلے کی مجلس خدام ہند خالص تھیوسوفیکل اصولوں پہ بنائی گئی ہے۔ ایاز بیگ نے کہا، لیکن انہیں صرف لفظ ہند پر اعتراض ہے۔ گوکھلے سنبھل کر بیٹھے اور بولے، مسز بیسنٹ، تھیوسوفی نہ سائنس ہے نہ سیاست، محض فلسفہ ہے۔ سیاست چند مادی فوائد کا نام ہے، جیسے بہتر خوراک، لباس، بہتر رہائش، انہیں حاصل کرنے کا طریقہ۔ تھیوسوفی پر یقین کر کے یا کسی بھی غیر مادی فلسفے پر یقین کر کے ہم یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے۔ خدام ہند کے اصول اور طریقے مادی تو نہیں، کسی حد تک روحانی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جو لوگ مجلس میں شامل ہیں انہیں اپنے آرام اور آسائش کو ترک کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ لوگوں کی بہتری کی خاطر کام کرتے ہیں۔ وہ ہندوستان کے لوگ ہیں۔ اینی بیسنٹ بولی، آپ وسیع تر مقصد اور اصطلاحوں سے گھبراتے کیوں ہیں؟ ایک بڑا نام کام اور مقصد کو وسعت بخشتا ہے۔ گوکھلے نے جواب دیا، لیکن یہ عظمت و وسعت یا آپ سمجھتی ہیں یا نواب صاحب؟ میرے ملک کے چھوٹے چھوٹے لوگ نہ ذہین ہیں نہ روحانی بزرگ۔ ان سے اگر کہا جائے دنیا کی بہتری کے لیے آؤ گندم بوئیں، تو وہ بونا جاری رکھیں گے، لیکن اگر کہا جائے کہ ہند کے اپنے فلاں بھائی بہن کے لیے آؤ، تو دیکھیے مسز بیسنٹ، یہ لوگ ذہین اور روحانی نہیں مگر عقل مند ضرور ہیں۔
وہ اپنے گاؤں، زمینوں، ماں باپ اور بچوں کے نام پر ضرور آئیں گے۔ اسی لمحے نواب صاحب جو قریب سے گزر رہے تھے چونک کر رکے اور بولے، خوب، سیاسی تحریکوں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں مسٹر گوکھلے، ذیابیطس کیسی ہے؟ بس خراب ہی جا رہی ہے۔ صحت یا موت کا غم نہیں، غم یہ ہے 10 برس سے میٹھا حلق سے نہیں اترا۔ مگر جب کرسمس پر آپ بانکی پور آئے تھے تو صحت میں تھے۔ اینی بیسنٹ نے کہا، آپ کانگریس کے اجلاس پر بانکی پور میں تھے؟ گوکھلے بولے، ہاں ہاں، میں تھا، مہاراج کمار تھے، مسٹر سنہا تھے۔ اوہ، میں اس وقت ہندوستان میں نہیں تھی۔ کیسا رہا اجلاس؟ بنگال کی تقسیم کے متعلق کوئی ریزولوشن ہوا؟ گوکھلے ہنسے، بنگال تقسیم ہو یا متحد رہے، آپ کا رائل بنگال ٹائیگر کا شکار جاری رہے گا۔ اینی بیسنٹ نے گوکھلے سے پوچھا، بانکی پور کے اجلاس کا تو بتائیے۔ وہ بولے، بس ایسی ہی پارٹی تھی جیسی آج ہے۔ یہ تو زیادتی ہے مسٹر گوکھلے، میں بھی پریس کی طرف سے وہیں تھا، اچھی خاصی کانفرنس تھی۔ سیاہ بالوں والا ایک انگریز بولا۔ گوکھلے سنجیدہ ہو گئے، تو آپ کے اخبار کا کوئی نمائندہ جنوبی افریقہ میں بھی تھا؟ اخبار نویس بولا، ہاں ضرور تھا، آپ جنوبی افریقہ سے آ رہے ہیں، مگر آپ وہاں کا مقابلہ ہندوستان سے نہیں کر سکتے، یہاں تو سیاست پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بھائی تعلیم یافتہ ہیں، تاریخ سے واقف ہیں۔ دفعتاً نعیم نے کہا، اجلاس کی ساری کارروائی انگریزی زبان میں ہوئی۔ سب نے ایک ساتھ اسے دیکھا۔ نعیم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، ایاز بیگ کا رنگ تو سفید پڑ گیا۔ اخبار نویس نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا، یہ کوئی بری بات نہیں، کوئی بھی زبان سیکھنا معیوب نہیں بلکہ اچھی تعلیم ہے، اسی لیے کم پڑھے لکھے لوگ قید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کیا توقع رکھتے ہیں، تلک جیل میں ہے کیا؟ اخبار نویس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ بولا، تو آپ اسے سیاستدان کہتے ہیں؟ پھر اس نے ایک انگریز کی تربیت کے مطابق اپنے آپ کو قابو کیا اور خشک لہجے میں بولا، اس کی سیاست کے متعلق تو چیف کمشنر ہی آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں۔ ایک اخبار نویس کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ وہ اچھا اخبار نویس بھی نہیں۔ ایاز بیگ نروس حالت میں پاؤں ہلا رہے تھے۔ اسی وقت سب لوگ کھانے کے لیے اٹھنا شروع ہوئے۔ گوکھلے اینی بیسنٹ سے کہہ رہے تھے، لیکن چند نوجوانوں سے میں ضرور متاثر ہوا۔ موتی لال نہرو کا لڑکا بھی آیا تھا، ابھی کیمبرج سے لوٹا ہے۔ انگریز اخبار نویس دیر تک کھڑے ہو کر چہرے سے ہر تاثر دور کرنے کے لیے ماتھے پر رومال پھیرتا رہا۔ نعیم نے دیر تک جیب میں رومال تلاش کرنے کے بعد ٹوپی سے پسینہ پونچھا اور ہجوم میں شامل ہو گیا۔ کھانے کی میزوں کی 2 لمبی قطاریں لگی تھیں جن پر سب مہمان بآسانی بیٹھ گئے۔ رکابیوں میں بھنے ہوئے سالم مرغ اور تیتر لکڑی کی ٹانگوں پر کھڑے تھے۔ پلاؤ کی خوشبو آ رہی تھی۔ 10 سے زیادہ قسم کے کھانے میز پر تھے۔ کھانوں کے درمیان چینی کی چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں سیاہ چربی کی بھدی موم بتیاں کھڑی تھیں۔ میز کے سرے پر 2 بڑی کرسیاں تھیں، ایک پر نواب صاحب اور دوسرے پر کوئی بزرگ آ کر بیٹھ گئے۔ نواب صاحب نے شام کے کھانے کا لباس اتار کر سرخ چمکیلے ریشم کا لباس پہن رکھا تھا۔ یہ کچھ ایسا لباس تھا جیسا مغل شہنشاہ یا ان کے درباری پہنتے تھے، آج کل سرکس کے مسخرے پہنتے ہیں۔ کپڑا ایسا تھا جو عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک لمبا سا تنگ بلاؤز تھا جس پر گلے تک سفید چمکدار بٹن لگے تھے۔ آستینیں چست تھیں۔ کمر سے نیچے بلاؤز کا گھیرا بہت بڑا تھا۔ نیچے اسی کپڑے کی بھاری تنگ پائنچوں والی شلوار تھی۔ جوتا بھی اسی کپڑے کا اور موزہ نما تھا۔ کمر کے ساتھ میان والی تلوار لٹکی تھی۔ ایک خاص ملازم نے بڑی سی سرخ ٹوپی جس پر سنہری کام تھا لا کر سامنے میز پر رکھ دی۔ قریب ہی ایک پلیٹ میں کالی چربی کی سب سے بڑی موم بتی رکھی تھی۔ ساتھ والے بزرگ نے عام ہندوستانی مسلمانوں کا لباس شیروانی پاجامہ پہن رکھا تھا۔ ان کے ساتھ دونوں طرف پرویز اور عذرا بیٹھے تھے۔ آگے وہ ادھیڑ عمر عورت تھی جو مہمانوں کے استقبال پر نواب صاحب کے ساتھ تھی۔ ان کے آگے چیف کمشنر، مہاراج کمار، اینی بیسنٹ، گوکھلے اور انگریز مہمان بیٹھے تھے۔ میز کے آخر میں ہندوستانی تھے۔
غیر ملکی مہمان نواب صاحب کا عجیب و غریب لباس دیکھ کر چہروں پر سنجیدگی طاری کیے ہوئے تھے۔ جب سب لوگ بیٹھ چکے تو بزرگ اٹھ کر بولے، آج 13 مئی 1913 کو روشن آغا کو فوت ہوئے 3 ماہ ہو گئے۔ میں خاندانی روایات کے مطابق نواب غلام محی الدین آف روشن پور کے روشن آغا کو روشن آغا کے لقب کا حقدار ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ انہوں نے سرخ ٹوپی اٹھا کر نواب صاحب کے سر پر رکھ دی، پھر ایک تیلی جلا کر ان کے حوالے کی، جس کی مدد سے روشن آغا نے اپنے آگے کی سیاہ موم بتی روشن کی۔ عذرا اور پرویز اٹھ کر باپ کی طرف بڑھے اور روشن آغا کہہ کر ان سے لپٹ گئے۔ تالیوں اور مبارکباد کا شور برپا ہو گیا۔ غیر ملکی جو اب تک ضبط کیے بیٹھے تھے دل کھول کر ہنس رہے تھے۔ روشن آغا اپنے دونوں بچوں کو تھامے جھک جھک کر مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ کمکمے ایک ایک کر کے بجھنے شروع ہوئے، حتیٰ کہ صرف روشن آغا کی موم بتی روشن رہ گئی۔ چاروں طرف اندھیرا ہو گیا۔ سب سے پہلے پرویز اور عذرا نے اپنے اپنے آگے کی موم بتیاں لے جا کر نواب صاحب کی موم بتی سے جلائی اور واپس لا کر رکھ دیں۔ پھر وہ معمر خاتون اور دوسرے بزرگ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد چیف کمشنر اور مہاراج راج کمار اپنی اپنی موم بتیاں اٹھا کر لے گئے اور بڑی موم بتی سے روشن کر کے واپس لے آئے۔ پھر اینی بیسنٹ اور گوکھلے اٹھے، پھر اخبار نویس، پھر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور بڑی موم بتی کے گرد دھاندلی پڑ گئی۔ پھر مومی شمعوں کی روشنی میں کھانا شروع ہوا۔ نعیم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ طلسمی فضا تھی، ایک سحر جس میں صرف خوشبودار کھانا اور جبڑے چلاتے ہوئے لوگ تھے۔ ساری دنیا کا صرف ایک کام تھا، کھانا۔ نعیم کے دائیں بازو جو شخص بیٹھا تھا پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے جھک کر بولا، میں نے آپ کو بات کرتے سنا تھا جب آپ تلک کے متعلق کچھ کہہ رہے تھے۔ کیا آپ کو پتہ ہے تلک نے مسلمانوں کے خلاف کیا کیا؟ وہ ذبیحہ گاؤں کے خلاف سوسائٹی اور مسجد کے سامنے باجا بجانے پر اصرار اور وہ سب؟ نعیم نے آہستہ سے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا میں مسلمان ہوں؟ وہ منہ بنا کر بولا، آپ آج شام سرخ ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ کھانا کافی دیر جاری رہا، پھر مہمان اٹھ کر جانے لگے۔ دوسرے لان میں وہ ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئے۔ بیرے کافی کے پیالوں میں قہوہ پیش کرنے لگے۔ جب میز پر اکیلے رہ گئے تو روشن آغا اٹھے، کچھ دیر کھڑے ہو کر موم بتی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ اپنے انوکھے لباس میں وہ بیک وقت باروب بھی دکھائی دے رہے تھے اور مسخرے بھی۔ پھر انہوں نے پھونک مار کر موم بتی کو بجھا دیا۔ ان کے ملازم خاص نے دھیرے سے کہا، روشن آغا۔ انہوں نے اسے غور سے دیکھا، پھر اپنی انگلی سے چمکدار انگوٹھی نکال کر اس کی طرف اچھالی۔ جب روشن آغا بجری کو پار کر کے دوسری جانب جا رہے تھے تو کونے والے درخت کے نیچے انہوں نے نعیم اور عذرا کو دیکھا۔ ان کے مسرور چہرے پر فکر کی پرچھائی گزر گئی۔ نعیم قہوے کا پیالہ پکڑے درخت کے پاس جا نکلا تھا۔ ایک شاخ پر قہوے کا پیالہ رکھ کر اس نے اوپر دیکھا، درخت کی شاخوں میں سرخ رنگ کا کمکمہ جل رہا تھا۔ اسی وقت عذرا نے قریب آ کر پوچھا، آپ اکیلے اکیلے کیوں پھر رہے ہیں؟ جواب دینے کی بجائے نعیم نے قہوے کا پیالہ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ وہ شاخ پر ہاتھ پھیر کر بولی، یہ درخت ہماری محبوب جگہ ہے، ہم چھٹی کے روز سارا دن یہاں چڑھے رہتے ہیں۔ آپ کی کافی گرم ہے نا؟ کچھ زیادہ ہی گرم ہے، نعیم نے کہا۔ اوہ، آپ کا منہ جل گیا؟ وہ سر پیچھے کر کے ہنسنے لگی، جیسے شام کے وقت برآمدے میں ہنس رہی تھی۔ دفتن وہ جھیپ گئی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، آپ خفا تو نہیں ہوئے؟ میں نے آپ سے مذاق کیا۔ نعیم ہنسا، بولا نہیں، لیکن آپ میرا قہوہ پی رہی ہیں۔ وہ سادگی سے بولی، ارے اوہ، لائیے میں آپ کے لیے اور لا دوں۔ نہیں نہیں، میں یہی پیوں گا۔ وہ آہستہ سے بولی، دراصل پیالے بالکل ایک جیسے ہیں۔ کچھ خاموشی کے بعد نعیم نے کہا، میں اس ساری تقریب کا مطلب نہیں سمجھا، یہ جو آج ہوئی۔ عذرا نے کہا، آپ کو کسی نے بتایا نہیں؟ دراصل روشن پور کا مالک روشن آغا کہلاتا ہے، یہ تقریب اسی سلسلے کی تھی۔ آج سے بابا روشن آغا کہلائیں گے، اس سے پہلے ہمارے بڑے ابا تھے نا، وہ کہلاتے تھے۔ یہ خالص خاندانی تقریب ہے، بابا کا لباس بھی خاندانی ہے، صرف آج کے دن پہننے کے لیے ہے۔
نعیم نے کہا، جنہوں نے تقریر کی وہ کون تھے؟ عذرا بولی، وہ ہمارے خاندان کے سب سے عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ اور وہ خاتون جو میز پر بیٹھی تھیں؟ وہ میری خالہ ہیں، یہی رہتی ہیں۔ تو آپ کی والدہ؟ ممی، وہ پردہ کرتی ہیں۔ اس نے پیالہ خالی کر کے شاخ پہ رکھا اور اچانک نعیم سے پوچھا، آپ انگریزی لباس پہنتے ہیں؟ ہاں۔ اتوار کو ہم پرویز کے BA کرنے کی خوشی میں پارٹی کر رہے ہیں، آپ آئیں گے؟ آ جاؤں گا۔ ضرور آئیے گا، شام 5 بجے۔ اچھا۔ ضرور، اس نے پھر کہا۔ نعیم ہنس دیا۔ شب بخیر۔ وہ سبزے پر سے گزر کر روشن آغا کی طرف چلی گئی۔ بڑی شدت سے نعیم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ مڑ کے اس کے پاس چلی آئے اور وہ اسے قریب سے دیکھے۔ کچھ دیر بعد وہ جا کر ایاز بیگ کے پاس بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے وقت مہمان رخصت ہونا شروع ہوئے۔ روشن آغا کو شب بخیر کہہ کر جمائیاں لیتے ہوئے، ڈکاروں کو روکتے ہوئے اپنی اپنی سواریوں میں جا کر بیٹھنے لگے۔ نچلے طبقے کے چند لوگ ابھی تک روانہ ہوتی ہوئی موٹر کاروں کو دیکھنے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ جب نعیم ایاز بیگ کے ساتھ شب بخیر کہہ کر اپنی سواری کے قریب آیا تو اسے نیند آ رہی تھی۔ سوار ہونے سے پہلے اس نے روشن محل پہ نظر دوڑائی۔ باغ میں نوکر خاموشی سے پھر رہے تھے۔ برآمدہ سنسان پڑا تھا۔ درختوں میں سرخ کمکمے جھول رہے تھے۔ وہ اچک کر ایاز بیگ کے برابر بیٹھ گیا اور بولا، عذرا نے اتوار کی شام کو دعوت دی ہے چائے پر آنے کی۔ ایاز بیگ نے کہا، تم تقریر کرنے کے لیے وہاں نہیں گئے تھے؟ تمہیں پتہ ہے تلک کا نام لینا ہی دہشت پسندی میں شمار ہوتا ہے۔ کوئی اور جگہ ہوتی تو تمہیں گرفتار کر لیا جاتا۔ روشن محل کی تقریب تھی، اس لیے۔ نعیم کچھ سوچ کر بولا، مجھے افسوس ہے چچا، وہ ہمارا سب کا ایسا ہیرو ہے، ورنہ۔ تھوڑی دیر دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ پھر ایاز بیگ نرم لہجے میں بولے، نعیم، ہمارا خاندان انہی باتوں کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ میں نے تمہیں تعلیم دلوائی، ساری امیدیں تم سے، میری زندگی تم ہو۔ ایک روز تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کتنا دکھ سہا۔ نعیم کو خیال ہوا کہ وہ رو رہے ہیں۔ اگلے چند دن وہ اتوار کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ پرویز کی پارٹی میں شریک ہونے کے لیے روشن محل میں داخل ہوا تو پارٹی شروع ہو چکی تھی۔ پھاٹک پر ایک اونچی سی سیاہ موٹر گاڑی کھڑی تھی۔ قریب ہی پرویز کھڑا اس کے مالک سے باتیں کر رہا تھا۔ نعیم سے اس کا تعارف کروایا گیا۔ صاحبزادہ وحید الدین، کالج میں پرویز سے 2 سال سینئر رہا تھا، اب محکمہ تعلیم میں افسر اعلیٰ منتخب ہوا تھا۔ یہ سب باتیں اسے تعارف کے دوران معلوم ہوئیں۔ پھر مصروفیت سے ایپرن کے ساتھ ہاتھ پوچھتی ایک انگریز لڑکی کو ٹھہرا کر نعیم سے تعارف کروایا گیا۔ اس نے بے حد اخلاق سے کہا، معاف کیجیے گا میرے ہاتھ کالے ہیں، ہم نے خود ہی چائے بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پرانے برگد کے درخت کے نیچے ہنگامہ بپا تھا۔ نہ کوئی کرسی تھی نہ میز، 2-3 اسٹول پڑے تھے۔ اس سے ذرا آگے عذرا ایک بڑے سے اسٹوو کو جلانے میں جٹی تھی۔ 8-10 لڑکے لڑکیاں اسے ہدایات دے رہے تھے۔ سامنے سے 2 لڑکیاں چلی آ رہی تھیں۔ ایک کے ہاتھ میں چائے کے برتنوں سے بھری ہوئی بیت کی ٹوکری تھی، دوسرے کے ہاتھ میں پانی کی کیتلی۔ انگریز لڑکی اسٹوو کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل جھکی اور ہولے سے بولی، عذرا، وہ تمہارا خوبصورت دوست آ رہا ہے۔ عذرا نے سر اٹھا کر دیکھا اور دیکھتی رہی۔ وہی لڑکی آہستہ سے بولی، آج تو شریف آدمی لگ رہا ہے انگریزی لباس میں۔ عذرا نے بے ساختہ مسرت محسوس کی۔ سلام علیکم، اس نے کہا اور اپنے تیل اور کالک لگے ہاتھوں میں نعیم کا ہاتھ پکڑ کے کالا کر دیا۔ کہے سن کر نعیم سرخ ہو گیا۔ لڈیا نے آج مشورہ دیا کہ چائے خود ہی بنائی جائے، اب مزہ آ رہا ہے سب کو، دیکھیے۔ اس نے اسٹوو کی طرف اشارہ کیا جس کے ساتھ آدھے درجن لڑکے لڑکیاں کشتی لڑ رہے تھے۔ سب کے چہرے پسینے سے تر تھے اور وہ بڑے انہماک سے اسے جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔
عذرا آج بے حد صحت مند چاقو چوبند نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ اور آنکھیں چمکدار تھیں۔ کیتلی اسٹوو پر رکھ کر وہ باتیں کرنے لگے۔ وحید، اپنی نوکری لگنے کی نہ تم نے ہمیں پارٹی دی ہے نہ کچھ۔ کھڑے پاجامے اور قمیض دوپٹے والی ایک لڑکی نے کہا۔ انگریز لڑکی بات کاٹ کر چلائی، ہاں ہاں وحید، اب تم برسر روزگار ہو، چلو پارٹی دو ہمیں کنجوس۔ وحید بولا، اتنی پارٹیاں تو کھا چکی ہو اور ابھی بھی کنجوس میں ہوں۔ اچھا بھائی ٹھہرو سب لوگ، پرویز بولا۔ ہاں تو وحید، وہ مسز ملن کی کیا بات ہے؟ تم تو سول کلب جاتے ہو نا؟ سنا ہے ملن صاحب کو اس نے مجبور کیا واپس جانے پر، وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے۔ اس گفتگو سے اکتا کر لڑکیاں واپس اسٹوو کی طرف چلی گئیں۔ وحید کے پاس بس پرویز اور نعیم رہ گئے۔ وہ آواز نیچی کر کے بولا، یار قصہ یہ تھا اصل میں کہ وہ جنیں کیا سمجھنے لگی تھی خود کو۔ ڈپٹی کمشنر کی بیوی تو تھی ہی اور خوبصورت بھی، اوپر سے پٹیل پارٹی نے سر پہ چڑھا رکھا تھا۔ سب گھر پہ سلام کرنے کو حاضر ہو رہے ہیں باری باری، اور وہ برج کھیل رہی ہے۔ تو بس کیا ہونا کیا تھا، اب ہر کوئی چغت تھوڑی ہوتا ہے۔ قصہ سناتے ہوئے صاحبزادہ وحید الدین نے فاتحانہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ پرویز مرعوب ہو کر سر ہلا رہا تھا۔ دوسری طرف عذرا بار بار کیتلی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ 3-4 لڑکیاں مختلف قسم کے کیک مٹھائیاں ڈبوں سے نکال کر پلیٹوں میں لگا رہے تھے۔ ایک لڑکا پہلے تو اسٹول پر بیٹھ کر لڑکیوں کے ہاتھ دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر درخت پر چڑھنے والی پارٹی میں شامل ہو گیا۔ وہاں پہلے ہی 5-6 لڑکے شاخوں میں آرام کر رہے تھے، بعد میں آنے والوں کو ٹہنیاں توڑ توڑ کر مار رہے تھے۔ اسی وقت کیتلی کے پاس سے عذرا کی آواز آئی، آؤ بچوں، چائے تیار ہو گئی۔ پرویز، وحید اور نعیم فرما برداری سے کیتلی کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ درخت پر سے ایک لڑکے نے چلا کر کہا، ہمیں یہاں پر چائے بھیج دو۔ ہمارے پاس کوئی ہوائی جہاز نہیں جو آپ کو رسد پہنچائے، جو نیچے آئے گا اسے چائے ملے گی۔ ہم نیچے نہیں آئیں گے، یہاں آب و ہوا اچھی ہے۔ اسی پاجامے والی لڑکی نے عذرا سے کہا، تم اپنا پروگرام شروع کرو۔ عذرا نے جلدی سے بالوں کی پنیں ٹھیک کیں، دوپٹہ اوڑھا، قمیض کا دامن ٹھیک کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ معزز حضرات، وحید بھائی لوگوں کو چپ کراؤ۔ وحید چلایا، پیاری خواتین اور معزز بچوں، لا حول ولا قوت۔ معزز خواتین اور پیارے بچوں، عذرا بیگم کچھ فرما رہی ہیں۔ نعیم کو ہنسی آ گئی۔ عذرا نے افتتاحی شعر پڑھا، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں۔ درخت پہ سے کسی کی آواز آئی، تقریر فارسی میں نہیں ہوگی، اردو میں ہوگی۔ انگریز لڑکی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں، انگریزی میں ہوگی۔ پرویز نے چپ کراتے ہوئے کہا، دھاندلی مت کرو، انگریزی میں ہوگی۔ آج 16 مئی 1913 کو نوابزادہ پرویز محی الدین کے BA پاس کرنے کی خوشی میں چائے کا افتتاح کیا جاتا ہے۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ عذرا نے ایک پیالی اس کے سامنے رکھی اور چائے دانی اٹھا کر پکڑائی۔ پرویز نے چائے انڈیلی، وحید نے دودھ دان پکڑایا۔ اس نے دودھ ڈالا، پھر چینی ڈالی۔ اس کی تقلید میں عذرا نے اور وحید نے اسی چائے میں ایک ایک چمچ چینی ڈالا، پھر نعیم نے ایک چمچہ ڈالا، پھر انگریز لڑکی نے۔ پھر درخت سے لڑکے اتر کر آ گئے اور اپنے اپنے حصے کی چینی ڈالی، حتیٰ کہ پیالی سے چائے باہر نکل کے گرنے لگی۔ کہے لگاتے ہوئے انہوں نے ایک ایک پیالی چائے بنائی اور پینے لگے۔ پھر صاحبزادہ وحید نے ایک انوکھے کھیل جسے سوچتے تھے ایک اعلان کیا، جو شخص بغیر چائے گرائے پیڑ پر پیالی لے کے چڑھے گا اسے موٹر کی سیر کرائی جائے گی۔ اس کی نئی موٹر میں بیٹھ کر پوری رفتار سے دوڑانے اور نعرے لگانے میں بے پناہ کشش تھی، چنانچہ مقابلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک غزالہ نام کی لڑکی آگے بڑھی۔ وہ اسکول میں جمناسٹک کرتی تھی، باسکٹ بال ٹیم کی کپتان تھی۔ لبالب بھری ہوئی پیالی پر نظریں گاڑتے ہوئے احتیاط سے جما کر پیر رکھتے ہوئے اس نے چڑھنا شروع کیا۔ چند فٹ وہ کامیابی سے چڑھ گئی۔ اس کی ہمت بندھانے کے لیے نیچے سے عجیب و غریب نعرے لگائے جا رہے تھے۔
ناروں کے شور میں اس کی چائے چھلکی، پاؤں پھسلا، وہ خود بھی گرتے گرتے بچی، پیالی تو نیچے آ رہی۔ وہ وہیں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اب دوسرا امیدوار بڑھا، جلد ہی اس کا بھی یہی حشر ہوا۔ پھر پیالیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگیں۔ پرویز ٹہلتا ہوا آگے گیا، خالہ کھڑی باغبان سے باتیں کر رہی تھیں۔ نعیم اور عذرا قریب بیٹھ کر اپنی پیالیوں میں چائے بنانے لگے۔ انگریز لڑکی قمیض دوپٹے والی لڑکی سے کہہ رہی تھی، یہ ہندوستان کے نواب بھی، اگر ان کو کچھ عرصے کے لیے انگلستان بھیج دیا جائے تو کیا اچھا ہو۔ جمیلہ، میرے والدین کی بھی اسکاٹ لینڈ میں جاگیر ہے، اور چائے کا ایک سیٹ ٹوٹنے سے ہمارا بھی اتنا ہی نقصان ہوتا ہے جتنا عذرا کا، لیکن ہمیں اس کی سزا میں سارا دن چائے نہیں ملتی۔ نعیم چائے کی پیالی پکڑے اس درخت کی جانب دیکھ رہا تھا جس کے نیچے چند روز بیشتر وہ عذرا سے ملا تھا۔ بولا، تم نے کہا تھا وہ تمہاری محبوب جگہ ہے؟ ہاں، آؤ چلیں۔ عذرا نے چائے کی پیالی شاخ پہ رکھی۔ آج کی تقریب کا مطلب سمجھ گئے؟ وہ ہنسا، اس کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں، بس آج پیالے پھر ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ عذرا بولی، عجیب اتفاق ہے۔ نعیم بولا، اتفاق نہیں ہے، پہلے مجھے دوسرا پیالہ ملا تھا تو پھر میں نے بدلا لیا۔ کیوں؟ شاید آج پھر پیالے تبدیل ہو جائیں۔ عذرا سر پیچھے پھینک کر ہنسی، مگر تبدیل نہیں ہوئے۔ اچانک نعیم نے پوچھا، یہ اچھا لگا؟ عذرا نے کہا، کیا؟ تم نے کہا تھا نا انگریزی لباس پہن کر آنا۔ اوہ، وہ جھینپ گئی۔ آسمان پر بادل چھائے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ اچانک ہی پھوار شروع ہو گئی۔ عذرا نے جوتے اتار کر پھینکے اور درخت پر چڑھنے لگی۔ نعیم بھی اس کے پیچھے پیچھے چڑھا۔ 8-10 گز اوپر جا کر وہ بیٹھ گئی۔ نعیم بولا، اگر بارش تیز ہو گئی تو بھاگ جائیں گے؟ میں نے ابھی کچھ پوچھا تھا۔ کیا؟ یہ لباس۔ عذرا نے اسے غور سے دیکھا، پھر کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ تم جب روشن آغا کی پارٹی پر آئے تھے تو بڑے عجیب لگ رہے تھے، تمہاری ٹوپی کا پھندنا۔ نعیم نے اندھیرے میں خود کو سرخ ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ ہنس پڑی، وہی ہنسی، مانوس، پاگل کر دینے والی۔ بجلی چمکی تو انہوں نے پتوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نعیم جو بات اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا دفتن جان گیا۔ روشن آغا کے چہرے پر جو مانوسیت تھی عذرا کی وجہ سے تھی۔ دونوں کے چہروں پر ایک جیسا وحشیانہ پن تھا۔ نعیم روشن آغا کی طرف بھی اسی طرح کھنچ گیا تھا جیسے عذرا کی طرف۔ برگد کے درخت کے نیچے سے لڑکے لڑکیوں کا غول بارش کا شور مچاتا برآمدے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہاں روشنی تھی۔ پرویز کے کمرے میں لڈیا پیانو پر بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ بارش اور پیانو کے سر، ایک جیسا شور آ رہا تھا۔ وہ دونوں خاموش تھے۔ پھر عذرا نے کہا، تم بھی روشن پور میں رہتے ہو؟ تمہیں کیسے پتا؟ خالہ نے بتایا تھا۔ خالہ نے اور کیا بتایا؟ کچھ نہیں۔ روشن پور جاؤ گے؟ شاید۔ برآمدے میں خالہ کی تیز آواز گونجی، وہ عذرا کو بلا رہی تھی۔ عذرا چونک کر بولی، چلو نیچے۔ نعیم کو عذرا کے ساتھ دیکھ کر خالہ کے ماتھے پر شکن سی آئی، لیکن اس نے نرمی سے کہا، پانی پڑ رہا ہے بی بی، آپ کیوں بھیگتی رہیں؟ پرویز کے کمرے میں ہڑبونگ مچی تھی۔ سب لوگ جمع تھے، کھیلوں میں مشغول تھے۔ نعیم کا دل یہیں بیٹھے رہنے کا تھا، لیکن چچا کے خیال سے اسے واپس لوٹنا پڑا۔